अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान के इर्द गिर्द मसाइल के बादल गहरे होते चले जा रहे हैं। हमारा ख्याल था कि सिर्फ बाहर से ही अवाम के ऊपर उफ्ताद आ रही है, लेकिन पिछले चंद रोज़ से हमें पता चला कि अंदर से भी ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। हमारे दोस्त और सीनियर सहाफ़ी एजाज़ हैदर साहब ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक आर्टिकल लिखा है, ओपन लेटर टू जनरल पाशा। ये आप ज़रूर पढ़िएगा। इनका ख़त जो है, अब एजाज़ हैदर जैसे सीरियस माइंडेड तजिया निगार को जो पाकिस्तान के अहम तरीन मामलात पर लिखते हैं, इस दौर में जनरल पाशा को लेटर लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ज़ाहिर है जो वजह बनी वो सलीम शहजाद का मर्डर है। हम इस प्रोग्राम के तवस्सत आपके सामने एक नुक्ता नज़र रखना चाहते हैं कि मुल्क के जो संजीदा सोचने और लिखने पढ़ने वाले हैं, उनका ख्याल है कि पाकिस्तान की अवाम को जो ख़तरात हैं वो बैरूनी शायद इतने नहीं बन रहे जितने अंदरूनी बन रहे हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस अ पैनलिस्ट हियर इन द स्टूडियोज़। हमारे पास फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं मौला बख्श चांडियो साहब, हम उनके मशकूर हैं हमारे साथ आज नशिस्त में वो आए। आबिद शेर अली साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपका भी शुक्रिया। और सेनेटर हारून अख्तर साहब जो सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, आप तीनों का शुक्रिया। पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे पास मौजूद है। लेकिन आपसे बात करने से पहले ब्रीफली एजाज, आपको तो खत जो है शायद डिफेंस मिनिस्टर को लिखना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को लिखना चाहिए था, प्रेसिडेंट को लिखना चाहिए था। अब जनरल पाशा जो हैं, जो जाहिर है एक ग्रेडेड अफसर हैं एक्सटेंशन के ऊपर, उनको आपने खत लिखकर तो एक वो लेवल नहीं दे दिया जो उनका है नहीं टेक्निकली। देखिए तलत साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस मौजू को इतना अहम समझा कि इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। जहां तक ताल्लुक है थियरी का, तो थियरेटिकली तो ये ख़त जो है यकीनन वज़ीर दिफा को लिखना चाहिए था, या मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को लिखना चाहिए था, क्योंकि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के अल्टीमेट बॉस जो हैं वो गिलानी साहब हैं। लेकिन ये थियरी है, हकीकत जो है वो इसके बरअक्स है। और मेरे ख्याल में जैसे आपने ये देखा होगा, इस मेरे ख़त में इस बात का इजहार भी हुआ है कि यही जो डिस्कनेक्ट है थियरी और प्रैक्टिस का इस मुल्क में, उसी की वजह से हम आज उस ख़तरे से दो चार हैं जिस ख़तरे की तरफ आपने निशानदही की है। और मैं ये समझता हूँ कि बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात जो हैं वो तो हमें बहुत अरसे से लाहक हैं, लेकिन जो एक ख़तरा जो इवॉल्व हो रहा है, जिसका इर्तिका हो रहा है और बतदरीज ये ख़तरा आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो डिस्कनेक्ट है जो कि फ़ौज और उसके इदारों, ज़ेली इदारों और अवाम के दरमियान जो है पैदा हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये वो ख़तरा है जो मेरे हवाले से, या मैं जिसको देखता हूँ कि ये सबसे बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान के लिए। उसकी वजह यह है कि अगर हम तारीख़ का मुतालिया करें तो हमें नज़र आता है कि मुल्कों के ऊपर बहुत सारी उफ्ताद पड़ी, बहुत जंगें हुई, कई दफ़ा सिविल वॉर्स भी हुई। अमेरिका की मिसाल उसके सामने है। लेकिन जहां पे एक अवाम या रियासत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अपनी रियासत पे यकीन रखता है, उसके इदारों पे यकीन रखता है और उनका एक नुक्ता इर्तिकाज़ होता है, वहां पे उन तमाम उफ्तादों का मुकाबला करना आसान हो जाता है। और ये जो डिस्कनेक्ट है, इसकी वजह से ये जो उफ्तादें हम पे इस वक्त पड़ी हुई हैं, इनका मुकाबला हमारे लिए करना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। लेट मी इंटरवीन है और ब्रीफली अगर मैं आपसे पूछूं, उसके बाद उसको एलेबरेट करवाएंगे अपने पैनलिस्ट के सामने, कि ये जो फ़र्क है, और आपने ये फिक्रा इसमें लिखा है कि ISI जो है इज़ वाइडली रिवाइल्ड एंड ड्रेडेड एट होम, और उसके बाद आपने ये भी लिखा है कि इस एजेंसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि सलीम शहजाद को इसी ने मारा है, और आपने इटैलिसाइज भी किया है, इट हैज़ किल्ड, और ये विस्पर्स की आपने बात की है। अगर आपको दो लफ्ज़ों में बयान करना हो, इसकी वजह क्या है? क्या हम पैट्रियाटिक नहीं रहे, ज़्यादा हम में जो है वो बहस किसी और तरफ लेके जा रहे हैं, या इन इदारों ने एक ऐसी रीत पकड़ ली है जिससे वो वापस नहीं आ रहे? हु इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस? ये इदारे जी, उसकी वजह यह है कि मैंने सिर्फ एक हकीकत की जो है को सामने लाया हूं। इदारे, स्टॉप, ये इदारे, आई गॉट द आंसर, कम हियर जी। लॉ मिनिस्टर साहब, अगर आप की हुकूमत मौसर होती माशाल्लाह, और दिफाई मिनिस्टर जो हैं उनको हमें ढूंढना न पड़ता, कहीं करीब ही मौजूद होते, प्राइम मिनिस्टर साहब को अदराक होता इन मामलात का, तो ये खतूत हम आपकी तरफ भेज रहे होते।
اب اتنی ڈیسپریشن ہے کہ حکومت تو نظر نہیں آ رہی نا, تو اعجاز حیدر ہیز ٹو سینڈ اے لیٹر ٹو دی DGISI. جو روشن خیال اور غیر جانبدار لوگ ہیں, میں تمام لوگوں کو نہیں بول رہا, کچھ لوگ صحیح سمت میں بھی سوچتے ہیں اور مجھے غلط نظر بھی آئیں, ممکن ہے وہ غلط نہ ہو, یہ بات الگ کر کے کہتا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ طے شدہ بات ہے کہ جمہوری نظام میں, جمہوری میں اعتماد رکھنے والے کتنی بھی کمزور جمہوری حکومت کیوں نہ ہو, ان کو جمہوری حکومت پر یہ بوجھ ڈالنا چاہیے. بذات خود اگر ڈائریکٹ اداروں سے بات کرتے ہیں تو پہلے مرحلے میں تو وہ خود اس حکومت اور سسٹم کا انکار کر رہے ہیں, تو جہاں تک انکار ہو رہا ہے سسٹم کا تو میں تو اس کی بات نہیں کر سکتا. جہاں تک تعلق آپ کا تعلق ہے کہ سنجیدہ لوگ سوچ رہے ہیں, تو سنجیدہ لوگوں نے ماضی میں بھی خط لکھے ہیں, جمہوری حکومت کو چھوڑ کر جنرلوں کو خط لکھے ہیں ماضی میں بھی, اور اس بار میں تو ان سے یہ توقع کرتا, یہ انہی پر بولتے اگر, لیکن مخاطب اگر جمہوری حکومت کو ہوتے. کس کو سامنے رکھتے, کس کو خط لکھتے جمہوری حکومت کو کہتے, صدر پاکستان کو, وزیر اعظم کو کہتے, کیوں نہیں کہتے؟ وزیر اعظم کو خط لکھتے تو فرق پڑتا ہے جی؟ کیوں نہیں فرق پڑتا؟ کیا فرق پڑتا؟ آپ تو تسلیم کریں اپنی گورنمنٹ کو نا, یہ کیا بات ہے؟ تسلیم اس حکومت کو کریں جس کا وجود ہونا چاہیے, کیوں جس کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کو تسلیم ہم کیا کریں؟ یہ کیا, اس کا تو میرے پاس جواب, آپ مانے ہی نا. کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان بنا ہی نہیں, تو اب اس کو کیا کریں؟ کچھ لوگ بولے کہ سورج غروب ہو یا طلوع ہی نہیں ہوا, حکومت ہے, آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ غلطی آپ کس حکومت کے نمائندوں کو بولتے کہ وزیر قانون بیٹھا ہے, کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہیں نا یا وزیر قانون کوئی نہیں بیٹھا, وزیر قانون تو نہ بیٹھا کہیں ہے نا. جب تو قانون بنا کون رہا ہے؟ جب آپ کہتے ہو حکومت نہیں ہے تو مخاطب کس سے ہو رہے ہیں؟ مخاطب مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ مطالبہ ہم کسی سے نہیں کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ہم مطالبہ ہم جو کسی سے چیز نہیں کر رہے سامنے ہے اس کو کچھ تو مانتے ہیں نا. لیٹ می برنگ جی عابد صاحب. دیکھیں طلعت, اس میں ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر حکومت نام کی, میں ذاتیت پہ نہیں, میں ان کو منع کریں, میں اٹھ جاؤں گا. گفتگو ہی نہیں کی. نہیں, کل بھی انہوں نے ایسا کیا ہے, میں ان کے ساتھ آتا ہی نہیں. ابھی تو میں نے بات ہی نہیں کی, میں نے آپ کو تو نہیں کی, میں نے آپ سے یہ نہ کریں, آپ بڑے آدمیوں کو. اچھا میں مجھے اچھا عابد صاحب مجھ سے بات, میں آپ سے گفتگو منع کریں, مجھ سے بات کریں, آپ ان سے وہ مجھ سے بات کریں, وہ مجھ سے. یہ بتائیں مجھے سوال کا جواب دیں. میں نے حکومت تو وہ ہوتی ہے, بات تو کرنے دینا, ختم کریں آپ اپنی گفتگو کو. جی عابد حکومت تو اس کو کہتے ہیں جو ریزولوشن جو پارلیمنٹ نے پاس کی ہیں. اگر حکومت نام کی کوئی چیز ہوتی, اگر حکومت ہوتی تو آج جو پارلیمنٹ کی جو جوائنٹ سیشن ہوا تھا پارلیمنٹ کا, جو 2 مرتبہ ریزولوشن پاس کی گئی طلعت صاحب, تو یہ پاکستان کے حالات نہ ہوتے. ہمیں باہر کے لوگ آ کے نہیں کہتے کہ کرپٹ حکومت ہے, ہیلری کلنٹن صاحبہ آ کے نہ فرماتی اپنی تقریر میں حکومت کرپٹ ہے. باہر کے لوگ ہمیں ڈکٹیشن نہیں دیتے کہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو خطرہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ لوگوں کو ایکسٹینشنیں دیتے پھریں گے, اس کا مطلب ہے 2-3 لوگ ہی ہیں ملک چلانے کے لیے, اور کوئی کیپیبل بندہ نہیں ہے اس پاک فوج میں اور پوری سائیڈ میں بیٹھنے کے لیے کہ جو اس ملک کو رن کرے. جب آپ لوگ ایکسٹینشنوں پر چلیں گے, جب آپ لوگ اپنی کرپشن اور این آر او کو بچاتے ہوئے اپنی حکومتوں کو, دیکھیں میری بات سنیں, یہ ساری اس چیز ڈیل کا حصہ ہے. ریزولوشن بہت امپورٹنٹ, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ریزولوشن. عابد صاحب مجھے آپ سے سوال, ریزولوشن جو جوائنٹ پارلیمان کی جس کے اندر آپ کی پارٹی نے بھی حصہ ڈالا, وہ کیا ریزولوشن؟ دیکھیں اس ریزولوشن میں ہم نے انڈیپینڈنٹ کمیشن جو ایبٹ آباد میں واقع ہوا, اس پر اگر انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا ہوتا, اگر اس میں جو لوگوں کو سزائیں ہوتی, تو جو میران بیس پہ کراچی میں واقع ہوا وہ نیول بیس پہ کبھی بھی نہ ہوتا. آپ کی سیکیورٹی سسٹم میں اتنے لیپس ہیں, اتنے فلاز ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان لوگوں نے تو اپنی سیکیورٹی کا دائرہ کار اتنا وسیع کیا ہوا ہے اپنے تحفظات کے لیے, لیکن جب آپ ملک کی بات کرتے ہیں, ملک کی سیکیورٹی سسٹم کی بات کرتے ہیں, جب 9-10 کروڑ روپے کی بلٹ پروف گاڑیوں میں یہ سرکاریں پھریں گی, 10 ایکڑ گھروں میں رہیں گے, تو ملک کی سیکیورٹی کا خیال نہیں ہوگا. تو آپ یہ آپ نے نقطہ نظر سن لیا. ان کا خیال ہے کہ لیٹر جو ہے اگر جمہوری حکومت کو جانا چاہیے تھا اور مؤثر ہوتی. عملاً ہم دیکھ لیں, یہ کمیشن کی بھی بات کی, اور یہ کمیشن جو ہے ایک مثال بن گئی ہے کہ کتنا یہ نظام انفیکٹو ہے, یعنی اپنی ریزولوشن کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہا, کسی بھی وجہ سے ہم بلیم نہیں کرتے ہیں. تو کیوں عوام اس کے اوپر اعتماد کرے؟ وائی شوڈ بی ٹرسٹ آ گورنمنٹ؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی آپ نے کروشل سبجیکٹ آج چنا ہے. پہلے تو میں بتا دوں کہ جتنا ہمیں سلیم شہزاد کے اسیسینیشن کہہ لیں, مرڈر کا افسوس ہے,
میرا خیال آپ سے کم نہیں ہوگا، اور جب ہم ان کے گھر والے دیکھتے ہیں ہمارا ریئلی دل آنسوؤں سے روتا ہے۔ مگر میں آپ کو یہ بتا دوں، پیٹریٹ کی پہلی ڈیفینیشن رکھ لیں آپ۔ پیٹریٹ وہ ہے جس طرح ڈی جی آئی ایس آئی نے جب پارلیمنٹ میں خطاب کیا، وہ کہتا ہے کہ سی آئی اے کا اس وقت گراؤنڈ نیٹ ورک میرے آئی ایس آئی سے زیادہ ہے، کیونکہ میں اگر کسی کو $10,000 دیتا ہوں وہ $10,000 دیتے ہیں۔ پیٹریٹ وہ پاکستانی ہیں جو سی آئی اے کے $10,000 لے کے ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ پیٹریٹ وہ پاکستانی ہیں جو ایسی خبریں یا ایسی چیزیں، ایسے ایکشنز کر رہے ہیں جس سے پاکستان کو اس وقت نقصان ہو۔ یا ایک منٹ، یا پیٹریٹ وہ ہے جس نے سوات سے طالبان کو باہر پھینکا ہے تاکہ ہم لوگ پاکستان میں مین لینڈ میں سیف طریقے سے رہ سکیں، اور اپنے 5,000 فوجیوں کو شہید کرایا ہے۔ پیٹریٹ وہ آدمی ہے جس کا بیٹا فوجی شہید پڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ 2 بیٹے تیار ہے، یہ بھی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا ملک انڈر بہت زیادہ اٹیک ہے اس وقت۔ ہمارے باہر کے ملکوں کا انٹرسٹ اس کے اندر آ گیا ہے۔ انہوں نے غلط کام کیے ہیں، ہماری ایجنسیز نے بھی غلط کیے ہوں گے، ہماری آرمی سے بھی لیپسز ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم کمیشن کی بات کر رہے ہیں، بٹ ان کو اتنا نہ دبا دیں، اتنا زمین پہ نہ لٹا دیں کہ کوئی اور فائدہ اٹھا لے۔